بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے ان پر کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ مہر لگا دی ہے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اس سے پچھلے درس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مومنین کی 6 صفات ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی 6 صفتوں کو بیان فرمایا کہ وہ غیب پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور پچھلے انبیاء پر اور پچھلی شریعتوں اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور نمبر 6 آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ان 6 صفات کو بیان فرمانے کے بعد مومنین کی آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان 6 صفات کے ساتھ متصف ہے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ یعنی یہ ہدایت کا رستہ ہے، جو ایمان بالغیب جس کا ہے اور نمازوں کی پابندی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہدایت کا رستہ ہے جو ان 6 صفات، ان صفات سے متصف جو حضرات ہیں، فرمایا یہ ہدایت پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آگے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی مبلغ، کوئی مصلح، کوئی اصلاح کرنے والا، جب وہ اللہ رب العزت کو اصلاح کرنے کے لیے امت کی اصلاح کے نبیوں کو بھیجتا ہے، یا کوئی مبلغ آتا ہے، اصلاح کرنے والا آتا ہے، اس کا پالک 3 قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلے وہ افراد ہوتے ہیں جو فوراً یقین کر لیتے ہیں، مصلح کی بات کو، مبلغ کی بات کو مان لیتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں اور نہ دل سے اس کو مانتے ہیں، اسے کافر کہتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے، انہیں منافق کہتے ہیں۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں پہلے قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے دل سے مانا، تصدیق بھی کی اور زبان سے اقرار بھی کیا۔ اور آگے ان الذین کفروا سواء علیہم، ان 2 آیتوں کے اندر ان افراد کا ذکر ہے جنہوں نے نہ زبان سے مانا، نہ زبان سے اقرار کیا اور نہ ہی دل سے تصدیق کی، انہیں کہتے کھلا کافر، جو کفر سے متصف ہیں، کفر کی یہ لوگ کافر۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کرتے، انہیں منافق کہتے ہیں، جن کا ذکر آگے مکمل اور رکوع کے اندر موجود ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں، پہلے قسم کے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، کہ جن کی 6 صفات اللہ نے پیچھے بیان فرمائی، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے نہ زبانی اقرار کیا اور نہ ہی دل سے اس بات کو تسلیم کیا، جنہیں کافر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اس آیت کو سننے کے بعد آپ حضرات کے ذہنوں میں 2 سوال آ سکتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم، آپ ان کو تبلیغ کرے یا نہ کرے ان کے لیے برابر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب تبلیغ کرے یا نہ کرے ان کے لیے برابر ہے، تو پھر تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا؟ اور جب فائدہ نہیں ہے تو کیا اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسا کام لگا دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ حالانکہ یہ بالکل ممکن نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اللہ کے نبی کا قول فعل، ہر قول فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا، بعد اور دیگر مفسرین نے بھی دیا کہ اللہ فرماتے ان الذین کفروا سواء علیہم، اللہ رب العزت نے علیہم کا لفظ ارشاد فرمایا، علیہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ علیہم سے مراد کافر لوگ،
اور علیکہ کا اگر لفظ ہوتا تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی، تو پھر معنی یہ بنتا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو تبلیغ کرے یا نہ کرے یہ آپ کے لیے برابر ہے، یعنی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، علیہم ان کافروں کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، ان کافروں کے لیے برابر ہے، یعنی ان کے حق میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو سمجھائے یا نہ سمجھائے، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، ان کے حق میں سمجھانا اور نہ سمجھانا دونوں برابر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کو سمجھائے یا نہ سمجھائے آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ مبلغ تبلیغ کرنے والے کے لیے فائدہ ہے، آپ کو تبلیغ کا اجر و ثواب ملے گا، آپ کو تو فائدہ ہے، لیکن علیہم ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور آج بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی مبلغ دعوت دینے والا، ایمان و یقین کی دعوت دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، اگر کسی کو کوئی دین کی بات سمجھاتا ہے، اگر وہ مان لیتا ہے تو نور علی نور، اور اگر نہیں مانتا تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، تبلیغ کرنے والے کے عمل میں اجر میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کو تبلیغ کرنے کا اجر و ثواب پورا ملتا ہے۔ ایک تو اعتراض یہ تھا، یہ اس کا جواب۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون، یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ بہت سے کافر مسلمان ہوئے ہیں، بہت سے صحابہ کرام حالت کفر میں تھے، اسلام لے کر آگے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون، یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یاد رکھیے اس کا جواب یہ ہے، یہ لا یؤمنون اللہ فرماتے ایمان لے کر نہیں آئیں گے ان کافروں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ کو پہلے سے علم تھا، اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ ان کے اندر اتنی استعداد موجود نہیں ہے، ان کی روحانیت مضبوط نہیں ہے، ان کی روحانیت کمزور ہے، یہ پکی بات ہے، ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، اس علم کی وجہ سے اللہ نے پہلے فرما دیا لا یؤمنون، یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اس سے مراد ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ، یہ جو حضرات جن کی موت کفر کے حالت میں ہوئی ہے، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، آنے والے حالات کو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات لا یؤمنون ان کافروں کے بارے میں کہی ہے جن کے بارے میں اللہ پہلے سے جانتے تھے یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ ان کا خاتمہ بالکفر ہوگا کہ کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہوگی۔ تو یہ دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو تبلیغ نہ کریں، ڈرائیں یا نہ کے لیے ایمان لے کر نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے مہر لگا دی ہے، سمعہم اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور انہوں نے اور ان پر پردہ ہے، والعذاب اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، جو لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، ان کا کیا قصور؟ جب کافر ایمان لے کر نہیں آئے ان کے کفر پر ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ فرماتے خواہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمع ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، یعنی حق بات سمجھنے کے لیے جو ذرائع تھے اللہ رب العزت نے وہ ذرائع کو ختم فرما دیا، تو پھر وہ اگر ایمان لے کر نہیں آتے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، آخرت میں انہیں عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت دوسرے مقام پر خود اللہ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ نے فرمایا وقالو، کافروں کا قول نقل کیا کہ جب کسی نے آ کر نبی نے آ کر ان کو ڈرایا، حق کی تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام سنایا اور صحیح بات ان کو سمجھائی ہے، تو انہوں نے جواباً کیا کہا وقالو قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ، کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے کس چیز سے؟ مما تدعوننا الیہ، جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو، جس چیز کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہو، اس چیز کے متعلق ہمارے دل غلاف میں ہے، یعنی ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ وفی آذاننا وقر، اور ہم نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے، ہم آپ کی گفتگو سنتے بھی نہیں۔ فعمل اننا عاملون، آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کافروں کے اس قول کو اللہ نے نقل فرمایا کہ آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں۔ تو اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم،
ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اعتراض ذہن میں یہ بات آتی ہے، جب اللہ نے مہر لگا دی تو ان کا قصور کیا ہے، وہ کیسے ایمان لے کر آئے؟ یاد رکھیں اللہ نے مہر نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے خود کہا تھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہم نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، کانوں پر ڈانٹیں پڑی ہوئی ہے، ہم نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو غلاف میں چھپا لیا، اپنے آپ کو غلاف کر لیا تاکہ حق بات ان تک پہنچ نہ سکے۔ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف تم چلنا چاہو گے، جس طرف تم راضی رہو گے، ہم تمہیں اس طرف چلا دیں گے۔ جب تم نے خود کفر کو اختیار کی، جب اپنے آپ کو غلاف میں ڈال لیا تاکہ حق بات تم نہ سمجھ سکو، حق بات کو تم قبول نہ کر سکو، جب تم اس بات پہ راضی ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی اس بات کو مزید پختہ کر دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب تم اپنے آپ کو غلاف میں رکھ کر راضی ہو تاکہ حق بات نہ سمجھ سکو، اپنے کانوں کو بند کر کے راضی ہو تاکہ حق بات تمہیں سنائی نہ دے، تو اللہ فرماتا ہے جب تم اس بات پہ راضی ہو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم بھی پھر اس پر راضی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو پھر ہم نے بھی تمہارے دلوں پر مہر لگا دی، ہم نے تمہارے کانوں پر مہر لگا دی اور تمہارے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وعذاب عظیم، اور تمہارے لیے بڑا آخرت میں بڑا عذاب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ یاد رکھے ایمان کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں اللہ نے کسی کو مجبور نہیں، اللہ رب العزت نے کچھ اختیارات بندے، یاد رکھے دو قسم کے لوگ گزرے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جسے معتزلہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں سارے اختیار دے دیے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بالکل با اختیار بنایا ہے، انہیں معتزلہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے جو قدریہ ہے، یہ باطل طبقے ہیں، باطل عقائد ہے۔ دوسرا طبقہ کیا ہے، وہ جنہیں قدریہ کہتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، ہم اللہ کے ہاتھ پر کٹ پتلی، ہم مجبور ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ زبردستی پڑھواتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں مجبور رکھا، یعنی ہم اپنی مرضی سے کرتے، جن میں لکھا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کے مقابلے میں اہل السنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو محض مجبور بھی نہیں بنایا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو مکمل اختیار بھی نہیں دے دیا، بلکہ کچھ اختیار اللہ نے انسان کو دیے ہیں، اور جتنا اختیار دیا ہے اللہ رب العزت نے آخرت میں انہی کے تو اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، یضل من یشاء ویہدی، اللہ رب العزت نے اختیار دیا فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جس نے ایمان قبول کرنا ہے ایمان لے آئے، جس نے کفر اختیار کرنا ہے کفر کر لے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے کسی کو مجبور نہیں بنایا، اور یہی اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اگر تم میرے راستے کی کوشش کرو گے، اسباب تمہارے ذمے ہے، کوشش تم نے کرنا ہے، جب تم کوشش کرو گے ہم نے تمہیں مجبور نہیں بنایا، تم کوشش کرو، کسب کرو، اسباب اختیار کرو، تو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم تمہیں راستہ بھی دکھا دیں گے، ہم تمہیں ہدایت عطا فرما دیں گے، ہم تمہیں سیدھے راستے پر چلا دیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے ایمان قبول کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے کی طرف وہ کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے وہ راستہ ہموار کر دیں گے۔ اگر کفر کے لیے کوشش کرے گا تو کفر کا راستہ اللہ ہموار کر دیں گے، اگر ایمان کے لیے جستجو کرے گا، ہدایت کی کوشش کرے گا اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کے لیے وہ راستہ ہموار کر دیں گے۔ اللہ نے کسی کو کسی راستے پہ چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا، اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے کہ تم اچھے اعمال کرو گے آخرت میں اچھا بدلہ دوں گا، برے اعمال کرو گے آخرت میں تمہارا بدلہ برا ہوگا۔ دنیا تو اللہ رب العزت نے بنائی ہے الدنیا مزرع الآخرہ، کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو اعمال تم یہاں پر کرو گے اس کا بدلہ آخر میں ملے گا، اس دنیا میں رہتے مجبور نہیں رکھا۔ تو خیر اللہ آخر میں فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ عزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ کافروں کا نتیجہ ہے۔ مومنین کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، کہ جو ایمان والے ہیں
اچھے اعمال والے ہیں، نماز صوم و صلات کے پابند ہیں، اولئک هم المفلحون، ان کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، جنت اللہ عطا فرما دے گا۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ سے بغاوت اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور اللہ کے نبی سے بغاوت کی ہے، تو ان کا انجام نتیجہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین مستقیم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔